جنگوں میں تعداد وہ میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتی ہے اسٹریٹجی۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم یہی بات کریں گے۔ خصوصی طور پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید راغب علی صاحب نے۔ تکلیف کیا ہوئی مودی حکومت کو، کیوں جنگ کا آغاز کر دیا؟ 2010 آنورڈ انڈیا نے انٹرنیشنل سمجھنے ڈیسیژن میکنگ میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا، لیکن کرتے کرتے کہیں نہ کہیں جا کر انڈیا جو ہے وہ ایک اوور کانفیڈنس کا شکار ہو۔ مودی صاحب ہیں، 2-3 دفعہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کر کر الیکشن جیت لیے۔ جو ہی وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے تھے پاکستان کے اگینسٹ تو ان کو ووٹ پڑتے تھے۔ اس دفعہ انڈیا اپنے اوور کانفیڈنس میں اتنا زیادہ ہو گیا اور فالس فلیگ کی جو بوگی تھی وہ اتنی ایکسپوز ہو چکی تھی اور پاکستان پر ایکچولی اٹیک کر دیا جائے، مس کیلکولیشن میں آ کر انہوں نے اٹیک کر دیا۔ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ 2019 کا پورا الیکشن ہی پلوامہ بیسڈ تھا اور مودی کو اس میں فائدہ بھی ہوا۔ فالس فلیگ تو جی انڈیا میں چلتا ہے، پاکستان میں نہیں چلتا کہ پاکستان انڈیا پہ اٹیک کر دے۔ پاکستان میں یہ چیز نہیں بکتی، انڈیا میں یہ چیز بکتی ہے، which is very unfortunate۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت پاکستان میں میزائل فائر کرتا ہے۔ جو ہمیں انڈیا میں اس وقت نظر آتا ہے، وہاں کی جو فورسز ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، دس از ناٹ دی رائٹ ٹائم فار دس، بٹ سنس پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا وہ سٹانس لے چکی تھی، پروبیبلی دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، اور اس میں پھر یہ ایک مس ایڈونچر کی طرف چلے گئے۔ یہی وہ گیپ ہے جو اس وقت آپ کو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں نظر آتا ہے۔ بھارت اس چیز کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروا؟ جب ایک کنٹری جس نے اٹیک کیا ہو یہ ایکسیپٹ کرنا، سیز فائر جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کا ایکسیپٹ کرنا اور چیز ہے۔ پاکستان کو سبق سکھانے جا رہے ہیں تو 2 دن بعد یا 4 دن بعد وہ سیز فائر پہ ایگری کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ he has lost the war۔ پاکستان کا پہلے دن سے یہ سٹانس تھا کہ we don't want to fight the war۔ بھارت جتنا اگریسولی اب ملٹری اکوپمنٹ بائی کر رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 6 ماہ سے 1 سال کے اندر بھارت ایک اور اٹیک پاکستان پر کر سکتا ہے۔ اصل میں انڈیا نے کیا کہ انڈیا نے نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے اس ریجن میں اس کو بہت نیچے کر دیا ہے۔ ڈکلیریشن آف وار کا ایک میکنزم ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ڈیسائیڈڈ ہے، تو انڈیا اس کو بائی پاس کر رہا ہے۔ پاکستان کی کیلکولیشن کے مطابق اگر نیوکلیئر واز دی 6th آپشن تو اب وہ پروبیبلی 3rd آپشن آ گئی ہمارے، تو یہ بہت ڈینجرس گیم ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو یہ مس ایڈونچر کرنا چاہیے۔ اسلحہ ہونا، گن ہونا کافی نہیں ہے، گن کو چلانے کا طریقہ کرو۔ پاکستان نے اتنی اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے ہمارے پائلٹس نے، 5 ادھر سے اگر یا 6 جہاز گرے، ادھر سے ایک بھی نہیں گرا۔ PAF ورسز IF 6-0۔ وہ جو پریکٹس ہے وہ ہمیں نظر آئی، تو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو پھر 2-2.5 سال چاہیے۔ اچانک پچھلے 2-3 ماہ میں ہم بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور 2-3 ماہ پہلے ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم اتنے ریلیونٹ نہیں تھے۔ پچھلے 20 سال سے انڈیا کو فیورز دی گئی ہیں اور پاکستان سے فیورز لی گئی ہیں ویسٹ۔ انڈیا اور US کے ریلیشن جو ہی خراب ہونے شروع ہوئے تو آپ دیکھیں انڈیا کو اب نیچے جاتا نظر آتا ہے۔ پاکستان کی یہ جو فیصلہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے زیادہ شفٹ اب چین کی طرف کیا ہے، ہمارے چائنا کے ساتھ بہت ہی بردرلی سے زیادہ اور بہت ہی کلوز ریلیشنز رہے ہمیشہ سے، اور امریکہ باوجود اس کے کہ اس کو اگر اس چیز پہ کوئی اعتراض ہوتا بھی ہے تو کبھی بھی پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکا کہ چائنا سے ملنا چھوڑ دے، یہ کر دے۔ وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جی جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، جب ہم کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا لفٹ کم کرا سکتے ہیں، اس طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ کیا ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو دورہ تھا چین کا، اس کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہاں پہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ڈسکشن۔ سی پیک جو ہے نا یہ کسی ایک سڑک کا روٹ کا نام نہیں ہے، بے شک وہ سی روٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سی پیک از اے کانسیپٹ، وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ 2 سوسائٹیز، 2 کلچرز، فیو گروپ آف کنٹریز، فیو کلچرز آپس میں مکس اپ کیسے ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف پالیسیز، ان ٹرمز آف لیگیلٹیز، ان ٹرمز آف بزنس سسٹمز، لیگل سسٹم، بینک، یہ سارے اس کا حصہ ہے۔ تو سی پیک کا 2030 تک جو ویژن ہے نا وہ 2030 تک میرا خیال یہ پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ جنگ تھی اس نے 2-3 میتھس کو ختم کیا۔ ایک تو یہ کہ بھارت ملیٹریلی پاکستان سے مضبوط ہے، کنونشنلی بھارتی ملٹری جو ہے وہ پاکستانی ملٹری سے مضبوط ہے، اور جنگوں میں نمبرز جو ہیں، تعداد وہ میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتی ہے اسٹریٹجی۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم یہی بات کریں گے کہ یہ جو حالیہ جنگ تھی اس میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا تھی، پاکستان کس طرح یہ جنگ جیتا، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے کہ بھارت نے اس جنگ کا آغاز کیوں کیا۔
ایسی کیا تکلیف تھی بھارت میں مودی حکومت کو کہ انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا اور پاکستان کے خلاف تیسری اٹیمپٹ تھی جب سے پاکستان اور بھارت کی تقسیم ہوئی ہے. اس کے بعد یہ تیسرا موقع ہے جب انٹرنیشنل بارڈرز پہ دونوں ممالک کی ملٹریز ایک دوسرے کے سامنے آئی ہیں. تو یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا مودی حکومت نے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے مجھے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خصوصی طور پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید راغب علی صاحب نے. بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, اسٹریٹجک معاملات کو بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس امپورٹنٹ ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ اسٹریٹجی کو بھی بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں, پھر جیو پولیٹیکل معاملات کو بھی, ہم اسٹریٹجی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تاکہ ویورز جان سکیں کہ ہوا کیا ایکچولی. لیکن اس سے پہلے بنیادی سوال یہ ہے کہ تکلیف کیا ہوئی مودی حکومت کو, کیوں اس طرح اچانک جنگ کا آغاز کر دیا؟ دیکھیں جی, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آپ نے ریز کیا ہے, اور میرا خیال یہ ہے ٹو بی مور کلیئر اباؤٹ دس کویشچن ہمیں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے. واٹ ہیپنڈ ان فیکٹ, ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں, ہسٹری میں لے جاتے ہیں, پاسٹ میں لے جاتے ہیں. 2000 آنورڈ جو ہے نا یہ چینج آنی شروع ہوئی اس ریجن میں ویزاوی پاکستان اینڈ انڈیا, اور اس کے جو ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ. وہ چینج اس وقت آئی جب امریکہ نے پاکستان پر ایک الزام عائد کر دیا کہ جی یہ نیوکلیئر جو پرولیفریشن میں پاکستان انوالو ہے. اس سے یہ ہوا کہ جب نیوکلیئر پرولیفریشن کی بات آئی اور ایران کی بات آئی, تو جو ملک اس سے سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا, جس کے اوپر جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا, دیٹ واز اسرائیل. تو اسرائیل نے بیسیکلی امریکہ کو اس بات پر کنونس کیا کہ پاکستان کو جو ہم لیوریج دے رہے ہیں, یعنی ویسٹ اور وہ دے رہا ہے, اس کا شاید نقصان جو ہے الٹیمیٹلی اسرائیل کو ہونے جا رہا ہے بیکاز آف نیوکلیئر پرولیفریشن, جو کہ انہوں نے الزام لگایا کہ ایران کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. اس چیز سے انڈیا اور اسرائیل جو وہ قریب آ گئے, بیکاز جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دوست کا دوست آپ کا دوست, اور دوست کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, اور دشمن کا دشمن پھر آپ کا دوست ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہو جائے نا کہ انڈیا اسرائیل پہلے بھی بڑے قریب تھے. عرب اسرائیل وار میں بھی انڈینز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے, وہاں پر بیٹھ کے وہ اسرائیل کے لیے آپریٹ کر رہے تھے. لیکن اس اسپیسیفک معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قربت زیادہ بڑھ گئی. اس اسپیسیفک معاملے میں پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کی قربت زیادہ بڑھ گئی. ویسے تو اسرائیل اور انڈیا کے تعلقات ہمیشہ ہی اچھے رہے ہیں, لیکن پاکستان اسپیسیفک جو ٹارگٹ بن گیا دونوں کا کمبائنڈ, دیٹ واز آفٹر دیٹ ایونٹ. بالکل ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شائننگ انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایوالو ہونا شروع ہو گیا جب اسرائیل اور امریکہ دونوں نے مل کر انڈیا کو سپورٹ کرنا شروع کیا. اور ایک آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا ایک بات کہ امریکہ میں جو ہے ایک نیوکلیئر ریلیٹڈ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی انہوں نے, جب امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ایک معاہدہ کیا جس کے تحت وہ نیوکلیئر فزل مٹیریل انڈیا کو پرووائڈ کرنے کی انہوں نے اپنے قانون میں امینڈمنٹ کی, کہ باوجود اس کے کہ انڈیا جو ہے وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کا سگنیٹری نہیں ہے, لیکن انڈیا واز الاؤڈ ٹو بائی نیوکلیئر فزل مٹیریل فرام انٹرنیشنل مارکیٹ, اور امریکہ نے کہا کہ ہم بھی ان کو پرووائڈ کریں گے. یہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں واحد امینڈمنٹ ہے 250 ایئرز میں, جو ایک کنٹری اسپیسیفک امینڈمنٹ. اس سے کیا ہوا کہ امریکہ نے انڈیا کو اپنا اس ریجن میں فرنٹ لائن الائی بھی ڈکلیئر کر دیا, اور اس سے پہلے دس اسٹیٹس واز ریزروڈ فار پاکستان. یہ وہ آغاز ہے جس سے انڈیا شائننگ انڈیا کا جو کانسیپٹ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اور 2000 میں انڈین اکانومی جو کہ $1.5 بلین کی اکانومی تھی, وہ 2020 میں $600 بلین کی اکانومی بن گئی. تو انڈیا ایک اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ اور اکنامیکلی اسپیکنگ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری بن کر سامنے آ گیا. واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ, اس کے بعد یہ ہوا کہ 2010 آنورڈ انڈیا نے انٹرنیشنل سمجھ لیں ڈیسیژن میکنگ میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا, لیکن کرتے کرتے کہیں نہ کہیں جا کر انڈیا جو ہے وہ ایک اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گیا. اس اوور کانفیڈنس میں انہوں نے کیا کیا, جو مودی صاحب ہیں انہوں نے اپنی اس پلیسمنٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو پلیسمنٹ تھی اور اس ریجن میں جو تھی اس کو یوز کرتے ہوئے 2-3 دفعہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کر الیکشن جیت لیے. کیونکہ جو ہی وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے تھے پاکستان کے اگینسٹ تو ان کو ووٹ پڑتے تھے, تو وہ ووٹ پڑتے گئے, ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ ہوا, لیکن اس دفعہ کیا ہوا, واٹ ہیپنڈ,
اس دفعہ انڈیا اپنے اوور کانفیڈنس میں شاید اتنا زیادہ ہو گیا اور فالس فلیگ کی جو بوگی تھی وہ اتنی ایکسپوز ہو چکی تھی اس ریجن میں کہ اس دفعہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یار ون سٹیپ زیادہ لے لیں اور پاکستان پر ایکچولی اٹیک کر دیا جائے تو اس سے شاید ہم پھر بیک ٹریک کر لیں گے اور ایک ریئل ٹائم فالس فلیگ ان ٹرمز آف وار ہم پاکستان کے ساتھ یہ گیم کھیلیں تو پھر شاید یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں فالس فلیگ آپریشن آگے جنگ ہو جائے تو وہاں پہ سیاسی طور پہ بھی ان کو اس کا فائدہ مل جائے گا اور وہ جو جنگ جو ہے وہ ان کے موقف کو مضبوط کر دے گی کہ دیکھیں جی فالس فلیگ آپریشنز پاکستان کر رہا ہے, ہم سیریس ہیں اس لیے ہم لوگوں نے جنگ کی. جی انہوں نے دیکھے نا ایک دفعہ کیا تو وہی پیٹرن وہی تھا, لیکن اس دفعہ انہوں نے اٹیک کر دیا. دیٹ اٹیک پروبیبلی شوز دیئر اوور کانفیڈنس آن دیئر پاور واٹ ایور دے ہیڈ اگینسٹ پاکستان. تو یہ ایک مس کیلکولیشن میں آ کر انہوں نے اٹیک کر دیا. پاکستان واز ویری ویل پریپیئرڈ فار دیٹ بیونڈ دیئر امیجنیشن. تو پاکستان نے آگے سے جو اس کو ریورٹ بیک کر کے اور اس اٹیک کو انہوں نے پاکستان نے پراپر اس کا جواب دے دیا. تو اب انڈیا از ان اے ویری فکس پوزیشن ان فیکٹ. اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا, ویسے تو بہت سے لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پوری چین کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے جو پاکستان کے کاؤنٹر اٹیک کی بات کی اس کو بھی میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا, لیکن اسپیسیفکلی اس پوائنٹ پہ مودی کو ضرورت کیا تھی, کیوں ایک فالس فلیگ آپریشن اور اس کے بعد یہ جنگ کی پلاننگ کیوں اس ٹائمنگ پہ کیوں یہ کیا سر؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مودی بہت ساری پاپولیرٹی جو ہے مودی کی ود ان انڈیا واز کمنگ ڈاؤن. اگر آپ ان کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو مودی تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن چکا ہے اور ان کی جو پالیسیز ہیں, جو ہاکش پالیسیز ہیں, ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا. ود ان انڈیا بھی اس کے اگینسٹ جو ہے آوازیں اٹھ رہی تھیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ پرائم منسٹر بن گئے, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ پھر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو آپ کی ایج ہولڈ آپ نے جو کچھ بھی اکمولیٹ کیا ہوتا ہے ان ٹرمز آف فلاسفی اپنی جو اس کی لائف کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا پروبیبلی بی جے پی تھاٹ کہ ناؤ دس از دی ٹائم کہ جی آپ تیسری دفعہ پرائم منسٹر ہیں تو آپ پاکستان کو ایک دفعہ ایک سنب کیا جائے اور ایک گیو دیم اے لیسن, بیکاز پچھلے دو فالس فلیگ میں دے کوڈ ناٹ اچیو واٹ دے وانٹڈ ٹو اچیو ود ان دس ریجن اگینسٹ پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کی حد تک تو انہوں نے اچیو کیا نا. پلوامہ کا 2019 کا پورا الیکشن ہی پلوامہ بیسڈ تھا اور مودی کو اس میں فائدہ بھی ہوا. جی بالکل. فالس فلیگ تو جی انڈیا میں چلتا ہے, پاکستان میں نہیں چلتا. پاکستان میں یہ جو نریٹو ہے کہ پاکستان انڈیا پہ اٹیک کر دے یا پاکستان کہیں پہ اگریشن شو کرے اگینسٹ اینی ادر کنٹری, تو پاکستان میں یہ چیز نہیں بکتی. انڈیا میں یہ چیز بکتی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ ان فیکٹ. اچھا سر, اب ذرا آ جاتے ہیں کہ جنگ ہو گئی, مطلب بھارت نے ایک فالس فلیگ کیا, جنگ کا آغاز کیا, پاکستان نے پھر کس طریقے سے کاؤنٹر اٹیک کیا, کیسے شکست دی بھارت کو؟ کیونکہ ویسٹ کی بھی اپروچ یہ تھی. یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم لوگوں کو اندازہ تھا کہ ہماری فوج کتنی ٹرینڈ ہے. پھر 2018-19 آنورڈز ہم لوگوں نے جو الیکٹرانک وارفیئر کے اندر پاکستان نے جو کچھ اچیو کیا ہے, بھارت کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, مغرب کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا, اتنا اگریسو کاؤنٹر اٹیک ہوگا پاکستان کا. دیکھیں یہ دیکھا جائے تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ انڈیا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی اس وقت کیپیبلٹی کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی آنسر ملتا بھی نہیں ہے. بیکاز کوئی بھی ملک, اور انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اتنی بڑی ڈیفیٹ لینے کے لیے تو اس نے اٹیک نہیں کیا. اور پاکستان اور انڈیا جیسے کیونکہ آرچ اینیمیز بھی ہیں اور ایک دوسرے پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ بہت مشکل ہے کہ انڈیا نوئنگ فلی ویل کہ پاکستان کس طرح ریئیکٹ کرے. پرابیبلی کسی اوور کانفیڈنس میں آ کر, اور دوسرا انہوں نے جو رافیل خریدے تھے اس کی وجہ سے شاید یہ تھاٹ کہ یہ ہم پاکستان کو اس طرح کر کے انگیج کر دیں گے اور پاکستان شاید ریئیکٹ نہیں کر سکے گا. اصل میں 2019 میں جب انڈیا نے ایک فالس فلیگ کیا اور وہ جو جہاز گرے, تو وہ جو ہزیمت تھی وہ اس کے لیے پاکستان میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو میرا خیال آلریڈی آئیڈیا تھا, اور انڈیا میں اس کی تیاری کی جا رہی تھی کہ یار وہ جو ہزیمت ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. اینڈ دے انویسٹڈ اے لاٹ آف منی آن دی پرچیز آف رافیلز. تو رافیل آپ کو پتہ نا کتنا مہنگا جہاز ہے. صرف رافیل نہیں, انہوں نے اور بڑا کچھ S-400 جی $2 بلین کا ایک S-400 رشیا کا ایک وہ بھی انہوں نے لیا. تو اب پروبیبلی دے ور اوور کانفیڈنٹ کہ ہم یہ کریں گے, اور ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا. لیکن سر پلاننگ تو ان کی ٹھیک ٹھاک تھی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ پہلگام کے بعد بہت سے ٹی وی چینلز نے بھی یہاں پہ رپورٹ کیا کہ اسرائیلیز آئے ہیں وہاں پہ, اور ہروپ ڈرونز جو بعد میں ہم لوگوں نے یہاں پہ گرائے بھی, وہ بھی میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے ہروپ ڈرونز کو اس طرح گرایا ہو, وہ بھی آئے یہاں پہ. مینس کہ پلاننگ تو بڑی تھی ان کی,
تو اس پلاننگ میں انہوں نے اس چیز کو کس طریقے سے اگنور کر دیا کہ پاکستان اس طریقے کا کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے؟ یا وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اس کو تھوڑا لینینٹلی دیکھے گا، آپ نے لائن آف کنٹرول کے کراس کچھ نہیں کیا، اس مرتبہ تو انہوں نے بہاول پر یہ یہاں پر مرید کے تک انہوں نے اٹیک کیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے جو اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو اگنور کیا، اور انڈیا پاکستان کی اس تیاری کو وہ دیکھ نہیں سکا جو پاکستان 2019 کے بعد انہوں نے تو رافیل خریدے اور یہ رشیا کا جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ خریدا. پاکستان اپنی پوری تیاری کر رہا تھا، اور پاکستان میں شاید لوگوں کو آئیڈیا ہو نہ ہو، لیکن انڈیا میں ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا پروبیبلی نہیں تھا کہ پاکستان وہ کیپیبلٹی الیکٹرانکلی گین کر چکا ہے جو 150 کلومیٹر جو بیونڈ ویژل رینج جو رافیل کی کیپیسٹی ہے اس سے 50 کلومیٹر تقریباً زیادہ پاکستان ڈیولپ کر چکا تھا. تو یہ ایک ایسا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو کہ انڈیا نے پروبیبلی مس کیا. اسرائیل ہو گیا یا فار دیٹ میٹر امریکہ، ان کے پاس یہ انفارمیشن ڈیفینیٹلی رہی ہوگی، لیکن انڈیا کے اون پہ یہ ہونی چاہیے تھی. بیفور اٹیکنگ دے شوڈ ہیو کیلکولیٹڈ آن دس، بیکاز جو ڈاگ فائٹ آپس میں ہوئی ہے اس میں دیکھیں نا، وہاں سے تقریباً 100+ پلینز ہوا میں آتے ہیں اور ادھر سے 30 اور 40 آتے ہیں، اور ان کی رینج ہے 150 کلومیٹرز، یہاں پہ رینج ہے ہمارے پلینز کی 200 کلومیٹرز. تو 50 کلومیٹر پہلے ہی جب ہمارا جہاز ان کے جہاز کو لاک کر لیتا ہے، اور جب اس کی رینج میں وہ میزائل آتا ہے تو وہ اس کو لاک کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کر نہیں سکتا. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ایسا ہے جس کا انڈیا کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا. تو یہ تو اٹیک کرنے سے پہلے انڈیا کے نالج میں ہونا چاہیے. سر، اس میں جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا بیونڈ ویژول رینج والا، اور سیکنڈلی ایک یہ بھی بات کہی جا رہی کہ ہم لوگوں نے سم ہاؤ ان کے ریڈارس کو بلائنڈ کر دیا تھا، ان کے پائلٹس جو تھے وہ بلائنڈلی فلائی کر رہے تھے، اور یہ وہی پیٹرن تھا جس پہ 2019 میں ہم نے ابھینندن کا جہاز بھی کرایا تھا. ایک تو یہی پیٹرن آلریڈی ہم بھارت پہ اپلائی کر چکے تھے. سیکنڈلی 6 اور 7 مئی کی رات بھارت پاکستان میں میزائل فائر کرتا ہے، جب بہاول پر اور مرید کے اور مقبوضہ آزاد کشمیر میں چند مقامات پر انہوں نے میزائلز فائر کیے. پاکستان نے اس سے پہلے 1 مئی کی رات کو جب بھارت نے 4 رافیلز اڑائے، ان 4 کو بھی اسی طرح بلائنڈ کیا تھا. تو اس کے باوجود کیوں پھر بھارت کو اندازہ نہیں ہوا؟ پھر بھارتی ملٹری کے 3 ہائی رینک آفیسرز کو سیک کیا گیا، جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی پریپریشن بہت اچھی ہے، انکلوڈنگ ایئر وائس مارشل بھی تھے، اس میں 2 میجر جنرلز تھے، ان کو بھارت نے سیک کیا. تو یہ ساری چیزیں تو وہاں پہ ڈسکس ہو رہی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر زیادہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے چونکہ پلان کیا تھا، اب وہ کرنا چاہ رہے تھے صرف؟ میرا خیال یہ کہ یہ ایک تو یہ جو آپ نے بات کہی یہ تو ڈیفینیٹلی تھی، بیکاز جب آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس سے پھر پیچھے ہٹنا پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا اس طرح. بیکاز ونس دی پولیٹیکل لیڈرشپ بلڈز اے نیریٹو دین دے ہیو ٹو کم اپ ٹو دیٹ. اس کی وجہ کہ ادروائز وہ پبلک اوپینین آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. جو ہمیں انڈیا میں اس وقت نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو فورسز ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پروبیبلی ان کو یہ بریف کرتی رہیں کہ یہ دس از ناٹ دی رائٹ ٹائم فار دس، بٹ سنس پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا وہ سٹانس لے چکی تھی، سو پروبیبلی دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، اور اس میں پھر یہ ایک مس ایڈونچر کی طرف چلے گئے. یہی وہ گیپ ہے جو اس وقت آپ کو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں نظر آتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں سر، یہ جو آپ نے گیپ کی بات کی، اب مودی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، 23 کو جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر میں نے اپنی فورسز کو کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کا آزاد ہیں، جو دل کرتا ہے بھارتی فورسز کا وہ پاکستان کے خلاف اپنی اسٹریٹجی بنا کر کام کریں. ریسنٹلی انڈونیشیا میں بھارتی ڈیفنس اٹیچی جو ہیں کیپٹن شیو کمار، وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسٹرینٹس تھیں. مودی کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر طرح کی اجازت دی تھی، ڈی اے ان کے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنسٹرینٹس تھیں. تو یہ کون کس کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایکچولی پھر آپ کے نزدیک کون قصوروار ہے؟ دیکھیں جی، قصوروار ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہائیسٹ لیڈرشپ ہی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیٹمنٹس اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ آپس میں ٹیلی ہی نہیں کرتی. کوئی کہہ رہا جہاز گرا، کوئی کہہ رہا نہیں گرا. ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اسمبلی میں بہت ڈسکشن ہوئی، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے وہ اور ہے، اور وہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ان کی تقریر اور ہے، ان کی بات چیت اور ہے، اور اس سے پہلے جو اسٹیٹمنٹس وہ دیتے ہیں وہ بالکل ہی اور ہے. یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو انڈیا کی ہے اس نے تو سٹانس 180 ڈگری اپوزٹ کر لیا. شروع میں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کا ایسی کی تیسی پھیر دی، پاکستان کی یہ کر دی. اب آہستہ آہستہ جب انٹرنیشنلی ڈیفینیٹلی جب وہ چیزیں
سامنے آتی ہیں اور پھر نو لیس دین دی US پریزیڈنٹ ہمسیلف اسٹارٹ سیئنگ کہ جی یہ سیز فائر میں نے کروایا ہے اور انڈینس کہہ رہے ہیں And that 30 times. He has done it 30 times now. کل پرسوں تک وہ 29 تھا، اب میرا خیال 30 ہو گیا ہے. تو وہ کنٹینیوسلی واٹ ایور ہی از سیئنگ، وہ جیسا بھی ہو، ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی جیسی بھی ہو، لیکن کمنگ فرام دی ہائیسٹ لیول ایٹ دی US پریزیڈنٹ لیول، یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی کہ ایسا نہیں ہوا. ہی از کنٹینیوسلی کلیمنگ اٹ. اور انڈیا میں جیسے کہ اپوزیشن نے، انڈیا کی اپوزیشن ہے، اس نے اسمبلی میں بڑا زبردست پوائنٹ یہ ریز کیے ہیں دو. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں تو آپ اسمبلی کے فرنٹ آپ کہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ایک دفعہ بھی ان کو ان کے منہ سے نہیں نکل سکا، بیکاز ایکچولی ہی از ناٹ. 14 مرتبہ نہرو صاحب کا نام لے لیا انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لیا. اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بار بار وہ ریز کرتے ہیں کہ جی وہ 4 اور 5 جہاز گرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ بتائیں کس کے جہاز ہیں. وہ پاکستان کے گرے ہیں تو کلیم کریں آپ. دیکھیں پاکستان تو کنٹینیوسلی کلیم کر رہا ہے. انڈیا ایک دفعہ بھی کلیم نہیں کر رہا کہ یار وہ 5 جہاز ہمارے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے گرے ہیں. تو جنگیں تو 2 ہی ملک لڑ رہے تھے نا، یہ یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے. سو اٹ از مور دین کلیئر ان فیکٹ. تو انڈیا جو ہے از ٹرائنگ ٹو ہش اپ اینڈ کور اپ دی سچویشن، جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت دیر بعد انڈیا کی، کیونکہ یہ باری آئی ہے پچھلے 20 سال میں تو ویسٹ اور انڈیا اور امریکہ اور یہ سارے اکٹھے مل کے چل رہے تھے. تو پروبیبلی انڈین لیڈرشپ جو اس وقت ہے، دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دس تھنگ. وہ ہش اپ کرنا چاہ رہے ہیں، کور اپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے جتنا کور کرنے کو اتنا مزید کریٹ کریں گے. اور جو رول آف دی گیم ہے، جو پرنسپل آف ڈیموکریسی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بہت بڑا بھی کوئی کام ہو جائے تو یو ہیو ٹو، دیٹ از واٹ اسمبلیز آر فار. اسمبلی میں آ کر آپ سچ بولتے ہیں، اس چیز کو آپ نیوٹرلائز کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر انڈین لیڈرشپ اسی طرح یہ بات چھپانے کی کوشش کرتی رہے گی تو بار بار ان کو جو ہے عزیمت اٹھانی پڑے گی. انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس سے morale ڈاؤن ہوتا ہے نیشن کا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت اس چیز کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا. میں ابھی دی وائر پہ کرن تھاپر انٹرویو کر رہے تھے سنجے بارو کو، جو انڈین پریزیڈنٹ منموہن سنگھ کے ایڈوائزر تھے، میڈیا ایڈوائزر تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنا مشکل کام تو نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں تھے، اس میں کچھ عرب کنٹریز بھی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ اس خطے میں امن ہو، تو اس لیے انہوں نے سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کیا. کتنا مشکل ہے یہ کہنا، اور کیوں اس چیز کے اوپر بھارتی حکومت نہیں آئی؟ دیکھیں جی، جب ایک کنٹری جس نے اٹیک کیا ہو اس کا یہ ایکسیپٹ کرنا سیز فائر اور چیز ہے، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کا ایکسیپٹ کرنا اور چیز ہے. اگر اگریسر جو ہے یا جو کہے کہ جی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں یا ہم پاکستان کو سبق سکھانے جا رہے ہیں، تو 2 دن بعد یا 4 دن بعد وہ سیز فائر پہ ایگری کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیز لاسٹ دی وار. جس دن انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا، دیٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے ڈیفیٹ آن دی پارٹ آف انڈیا. پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا پہلے دن سے یہ اسٹانس تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ دی وار. ہم تو اس خطے میں جنگ لڑنے کے، ہم تو امن کے لیے چاہتے ہیں. نیگوسیشن کے لیے پاکستان نے انوائٹ کیا. پاکستان نے اس حد تک کہا کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی آپ نیوٹرل انٹرنیشنل آپ انویسٹیگیشن کروا لیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ جی ہم نے سیز فائر ایکسیپٹ کر لیا واز جسٹ بائنگ واٹ دے ہیو آلریڈی اسٹیٹڈ فار. انڈیا کے لیے ہے کہ وہ چینج آف اسٹانس ہو جائے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی. اچھا سر، ابھی جیو پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ بھارت نے یہ مزید معاملات خراب نہیں کر رہے یہ کہہ کے کہ جس وقت بھی کوئی ٹیرر اٹیک ہوا تو ہم یہ جو آپریشن سندور پازڈ ہے ہم اس کو ریزیوم کر دیں گے، یہاں سے دوبارہ شروع ہو جائے گا. اب تو کوئی بھی اٹھے گا، اگر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے تو بھارت کہے گا یہ ہو گیا معاملہ. ان کی تو پرانی عادت ہے نا کہ ہر چیز کا الزام پاکستان پر لگانا ہے. پہلگام واقعے میں بھی یہ ادھر فائرنگ ہو رہی تھی، ان کے میڈیا نے کہنا شروع کر دیا جی کہ پاکستان رسپانسبل ہے. ابھی ان کی اپنی انویسٹیگیشن آج کی ڈیٹ تک مکمل نہیں ہوئی ہے اس پر. سیکنڈلی، بھارت جتنا اگریسولی اب ملٹری اکوپمنٹ بائی کر رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگلے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر بھارت ایک اور اٹیک پاکستان پر کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے، اس کو بنیاد بنایا جائے اور پھر اسی نیریٹو کے اکارڈنگ وہ چل کے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ لیں. یہی جو پوائنٹ ہے، یہ جو آپ نے کوشچن کی ہے، دس از دی سینسٹیو پوائنٹ. اصل میں انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے اس ریجن میں اس کو بہت نیچے کر دیا ہے. یعنی ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم یونیلیٹرل ایکشن کر سکتے ہیں، وچ از ویری ڈینجرس اسٹیٹمنٹ ان فیکٹ، کہ جی ہمارے گھر میں یہ چوری ہوگی تو ہم آپ پہ چڑھ دوڑیں گے، ہم انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. یہی مطلب ہے نا اس کا کہ وہ کہے جی یہاں پہ ٹیررزم، ہمارے ٹیررزم ہوا ہے، ہمارے کسی نے یہاں پہ گولیاں ماری ہیں تو ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے پاکستان پہ. اور پاکستان دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں،
تو یہاں پہ تو لڑائی جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا یعنی وار ڈکلیریشن آف وار کا ایک میکنزم ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ڈیسائیڈڈ ہے. تو انڈیا اس کو بائی پاس کر رہا ہے, نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو نیچے کر رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس دفعہ دونوں جو پاکستان اور انڈیا کی فورسز جو ہیں, جو کیپیبلٹیز ہیں, ملٹری کیپیبلٹیز ایک دوسرے کے سامنے اب ایکسپوز ہو چکی ہیں, بیکاز ہم ایک لائیو کامبیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں ایک دفعہ. اب انڈیا نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کی یہ کیپیبلٹی ہے, ہم نے بھی دیکھ لیا کہ انڈیا کی کیا کیپیبلٹی ہے. اب اس سے کیا ہوگا, ہم اس خوشی میں ڈمپ ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتے. اگر انڈیا نے ہماری کیپیبلٹی کچھ دیکھ لی ہے تو اگلی دفعہ انڈیا آئے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اس سے نیکسٹ اسٹیج پہ جانا پڑے گا. تو نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے جاتے اس کا مطلب ہے کہ دوسری اگر نیوکلیئر واز ہماری کیلکولیشن کے مطابق, پاکستان کی کیلکولیشن کے مطابق اگر نیوکلیئر واز دی 6th آپشن, تو اب وہ پروبیبلی 3rd آپشن آ گئی ہمارے لیے. تو یہ بہت ڈینجرس گیم ہے. تو یہ اس طرح جو انڈیا نے یہ جو کیا ہے. دوسرا آپ کا کویشچن جو ہے کہ جی انڈیا کیا دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے, امیس کر لے گا, تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو یہ مس ایڈوینچر کرنا چاہیے. لیکن انڈیا کیونکہ ایک ارریشنل ایکٹر کے طور پر دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے, تو انڈیا کر تو کچھ بھی سکتا ہے. یعنی اس کے لیے تو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ کے ادھر ٹیررزم ہو اور آپ اٹیک کر دیں. بٹ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, اور سب سے پہلے انڈینز کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی ایسی کیپیبلٹی تھی تو اس کو استعمال کرنے کا جو بیسٹ ٹائم تھا دیٹ واز ڈیورنگ دی وار. جب آپ نے ڈکلیئر کر دی وار, پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, تو آپ کی جو بیسٹ پاسبل جو بھی فورس ہوتی ہے یا جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو آپ آزماتے ہیں, اس کو امپلوائے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. پاکستان کے لیے بھی یہی ہے. تو اب اچانک انڈیا کے پاس کون سی کیپیبلٹی اور اسٹریٹجی نکل آئے گی؟ یہ بات صرف اسلحہ خریدنے اور ویپنز خریدنے کی بات نہیں ہے. جو یو ایس کا جو رشیا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت ریلائبل سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے ہم خود وہ پرچیز کرنے جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح استعمال کر لینا ہے. اسی طرح رافیل کو اڑانے والوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے. اٹ از ناٹ اونلی کہ رافیل اس طرح ہو گیا, وہ فرینچ تو مسٹ بی ویری مچ انوائڈ کہ یار ہمارے جہاز کو تو انہوں نے ایسی کی تیسی پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے شیئرز گرا دیے. تو یہ صرف آپ کے پاس اسلحہ ہونا, گن ہونا کافی نہیں ہے. گن کو چلانے کا طریقہ پاکستان نے پروبیبلی اتنی اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے ہمارے پائلٹس نے کہ دیکھیں 5 ادھر سے اگر یا 6 جہاز گرے, ادھر سے ایک بھی نہیں گرا. اور یہ بڑا اللہ کا شکر ہے, اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. لیکن وہ جو پریکٹس ہے وہ ہمیں نظر آئی. تو وہ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو پھر 2-2.5 سال چاہیے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی یہ اپروچ کہ اب بالخصوص ملٹری اکوپمنٹ کی پرچیزنگ کے لیے, بائنگ کے لیے پاکستان نے جو چین کا رخ کیا ہے گزشتہ 6-7 سال سے, ہمارا زیادہ تر اسلحہ ہم چین سے لے رہے ہیں, یہ اپروچ اس اسپیسیفک سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے کتنی بہتر ہے؟ کیونکہ آن دی ادر ہینڈ بھارت کیا کر رہا ہے, بھارت یا تو مغرب کی طرف دیکھتا ہے یا روس سے اسلحہ لیتا ہے. ابھی پھر انہوں نے امریکہ سے کچھ ہیلی کاپٹرز لیے اور روس سے غالباً SU-57 لے کر, کیونکہ F-35 کو افورڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے بھارت کے لیے. تو جو پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے زیادہ شفٹ اب چین کی طرف کیا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا ایج ہے پاکستان کے پاس اور یہ رہے گا بھی؟ دیکھیں, اگر آپ ہماری اپنی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. ہمارا سمجھ لیں کہ شروع سے ہی ہمارا جو میجر پارٹنر رہا ہے, اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے اور دوست رہا ہے اس ریجن میں بھی اور انٹرنیشنل, دیٹ از چائنا. ہم ہمیشہ سے چائنا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. آئی ڈونٹ ریمبر ایون اے سنگل ایونٹ جب ہم نے امریکہ کی فرینڈشپ کی وجہ سے چائنا کو انوائے کیا ہو. ڈیفینیٹلی ان دونوں کنٹریز میں بیلنس کرنا بڑا مشکل چیز ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. لیکن ہمارے لیے کیونکہ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بہت ہی بردرلی سے زیادہ اور بہت ہی کلوز ریلیشنز رہے ہمیشہ سے, اور ہماری جو لیڈرشپس ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتی ہیں. ایون کنٹری ٹو کنٹری, پیپل ٹو پیپل بھی ہمارا بہت زبردست ریلیشن شپ ہے. اور امریکہ باوجود اس کے کہ اس کو اگر اس چیز پہ کوئی اعتراض ہوتا بھی ہے تو کبھی بھی پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکا کہ جی آپ چائنا سے ملنا چھوڑ دیں, یہ کر دیں. وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جی جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے, جب ہم کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا لفٹ کم کرا سکتے ہیں, اس طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن اٹ از دی سرکمسٹانسز دیٹ ڈیسائڈز. جس طرح اب کے جو سرکمسٹانسز ہیں جس میں انڈیا جو شائننگ انڈیا والا کانسیپٹ جو وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا اور امریکہ کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی تھی ویزا وی انڈیا وہ اتر چکی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سال سے
انڈیا ناؤ از ناٹ دی بیسٹ فیورٹ آف دی امریکنس, تو اس کی بجائے پاکستان ہمیں زیادہ لیکن یہ جو پٹی اتری امریکہ کی آنکھ سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ریسنٹلی کچھ بڑے الائنسز بنے جن میں بھارت شامل ہوا. کوارڈ جو ہے وہ سام ہاؤ روس کو تنگ کر رہا ہے, برکس جو ہے وہ امریکہ کو تنگ کر رہا ہے, چین کے ساتھ بھارت کے معاملات اچھے نہیں ہیں. تو تینوں جو گریٹ پاورز ہیں, روس, چین, امریکہ, آج کسی نہ کسی طرح تینوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور بالخصوص جو آپ نے خود ذکر کیا کہ مغرب کی آنکھوں سے, امریکہ کی بالخصوص آنکھوں سے یہ پٹی اتری ہے, اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کی 2-3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں, ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مس کیلکولیشنز ہیں آن دی پارٹ آف انڈیا ویزا وی ویسٹ اینڈ امریکہ. ایک تو برکس کا انڈیا جو ہے وہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی امریکہ کو پسند تو نہیں آئی ہوگی نا جب بھی یہ برکس بنا اور جب بھی انڈیا نے اس کو جوائن کیا. اس کے بعد انڈیا نے 2 اور بہت بڑی غلطیاں کی. ایک تو جب رشیا کو ویسٹ نے اور امریکہ نے رشین جو آئل ہے وہ خریدنا بند کیا, تو انڈیا نے اپنی سروسز دی کہ جی آپ ہمیں دیں, ہم اس کو ریفائن کر کے وہ آگے بیچ دیں گے, یورپ کو بیچتے رہے, یورپ کو بیچ دیں گے جی. اسی طرح برکس ہو گیا, یہ ہو گیا. پھر انٹیلیجنس کی جو ایک جو ریویل ہوا کینیڈا میں اور امریکہ میں, جو را کی انوالومنٹ نظر آئی, اور اس پہ بھی امریکہ مسٹ ہیو بین انوائڈ. سب سے بڑی اس میں چیز یہ ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب امریکہ کو ایز اے اسٹیٹس مین نہیں چلا رہے, ایز اے بزنس مین چلا رہے ہیں, ڈیلز کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں اور وہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا بینیفیشری رہا ہے ویسٹ کا, لیکن ان ریٹرن آف دیٹ انڈیا از ناٹ گیونگ اس اینی تھنگ. تو ان کی جتنی بھی اسٹریٹجک الائنمنٹ تھی کوڈ کے سلسلے میں, یا ایون انڈیا کو چائنا کے اگینسٹ پٹ کرنے کے لیے امریکہ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو سائڈ پہ رکھ کر انڈیا کے ساتھ 1-to-1 ڈیل کرنی شروع کی, اور اس میں انڈیا جو ہے وہ سمجھ لیں وہ خسارے میں جا رہا ہے. بیکاز برکس کے اندر انڈیا کا فائدہ, رشین آئل خریدا انڈیا کا فائدہ, اور چائنا کے اگینسٹ کھڑا کرنے کی کوشش تو انڈیا کا فائدہ. انڈیا ایک 1.5 بلین سے $600 بلین کی اکانومی بن گیا, اور جو امریکہ ہے اس کے ڈالر کو اس وقت چیلنج ہے, اس کو اسٹریٹجیکلی رشیا سے, ایران سے چیلنج ملتا ہے. انڈیا کے دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تو انڈیا از ناؤ شفٹڈ ٹورڈز دی رانگ سائڈ آف ہسٹری. لیکن ٹارگٹ یہاں پر انڈیا ہی کیوں ہے؟ اگر روس کے اوپر, روس کے ساتھ تیل کی تجارت پر امریکہ کو اعتراض ہے, تو پاکستان نے بھی روس کے ساتھ اسٹیل ملز کا کانٹریکٹ کیا ہے, لیکن امریکہ پاکستان کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا. ایسا ہم نے کیا بہتر کیا ہے کہ جیو پولیٹیکلی ہم اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ آج تینوں گریٹ پاورز بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہیں. اس خطے میں فیصلہ سازی کے اندر بھی پاکستان کے بڑے, مطلب اچانک پچھلے 2-3 ماہ میں ہم بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں, اور 2-3 ماہ پہلے ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم اتنے ریلیونٹ نہیں تھے. دیکھیں جی, پچھلے 20 سال سے انڈیا کو فیورز دی گئی ہیں اور پاکستان سے فیورز لی گئی ہیں ویسٹ کی. تو ہم تو جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں, ابھی ہم کسی بھی انڈر ڈیٹ نہیں ہیں. ہم نے فیٹف کی جو کنڈیشنز تھیں ان کو بڑی محنت کر کے ہم نے پورا کیا. بڑی مشکل سے ویسٹ اور امریکہ اس بات پر مانے, اور IMF وغیرہ اس بات پر مانے کہ جی فیٹف, تو ہمیں فیورز نہیں دی گئی نا. تو انڈیا کو فیورز دی گئی ہیں. انڈیا کو تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ شائننگ انڈیا ڈز ناٹ ایگزسٹ بیونڈ انڈو US ریلیشنز. انڈیا اور US ریلیشن جو ہی خراب ہونے شروع ہوئے تو آپ دیکھیں انڈیا کو آپ نیچے جاتا نظر آتا ہے. تو پاکستان تو پچھلے 20 سال سے تقریباً 2005 اسپیشلی 2005 آنورڈ پاکستان اپنے پیروں پہ خود ہی جو ہے نا وہ کھڑا ہو رہا ہے. اگر ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں, اگر ہم کوئی اچھا کر رہے ہیں تو اپنی وجہ سے اچھا کر رہے ہیں. تو پروبیبلی ناؤ امریکہ سی لاٹ آف پوٹینشیل فار پاکستان کہ اگر یہ ان کے ساتھ ان ٹرمز آف. سیکنڈلی یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے اس نے اس وقت امریکن اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کو بیسیکلی زیر کر دیا ہے. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اس ملک میں کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ایسا ہے, اس کو انگیج کیا جائے. انڈیا کو 20 سال انگیج کیا, فائدہ کیا ہوا ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. ان کو الٹیمیٹلی پتہ لگ رہا ہے کہ یار انڈیا نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا ہے, ہمیں تو نہ چائنا کو یہ کاؤنٹر کر سکا, رشینز کو بھی یہ ہمارے سامنے کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جاتا. جب وہ کہیں پہ رشیا کے یوکرین وار میں انڈیا نے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو امریکہ نے جو انویسٹ انڈیا پہ کیا اس کا 1% بھی ہمارے اوپر پچھلے 15-20 سال میں نہیں کیا. تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کیا جائے تو وہ ایک طرف تو انڈیا کو وہ جو بیلنس آؤٹ کرنے میں آسانی ہوگی, دوسرا یہ ہے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اس وقت انڈیا سے بہت بہتر ہے. اچھا, انڈیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کو ایبزارب نہیں کر پا رہے. لوگوں کا یہ خیال تھا, اپروچ یہ تھی کہ
ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے امریکہ کے. اس کے خیر یہاں کے ڈومیسٹک ریزنز ہیں. اور بھارت کے تعلقات امریکہ کے ساتھ مزید بہتر ہو جائیں گے. اس کی ریزن ہے ماضی میں جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی آپس میں ملے ہیں, ہاؤڈی مودی ہوا, نمستے ٹرمپ ہوا, اس کے بعد وہ اب کی بار ٹرمپ سرکار, وہ جپیاں پپیاں سب کچھ جو کچھ مودی اور ٹرمپ کے درمیان ہوتا رہا ہے. لیکن ایک بڑا شفٹ ہم نے دیکھا جب اس مرتبہ ٹرمپ آفس میں آئے. وہ اپروچ بھارت کی طرف نہیں تھی جو بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا. پھر جو فیصلہ سازی وہاں پر ہو رہی ہے, باوجود اس کے کہ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے وائٹ ہاؤس پہ, لیکن وہاں پہ وہ پازیٹیو ریزلٹس انڈیا نہیں لے پا رہا. پاکستان کو جو ریزلٹس مل رہے ہیں, آپ نے تو ایک اسپیسیفک چیز ڈسکس کر دی, جنگوں میں جیتنا سر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ کتنا میٹر کرتا ہے گریٹ پارس کے لیے اس چیز کو انالائز کرنے میں کہ یار اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں, یہ اسٹریٹجکلی میٹر کرے گا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ دس ٹائم ہیز کم ایز اے نیو پرسن, ایز اے نیو پریزیڈنٹ. ان فیکٹ اس نے جو امریکہ کی پچھلی 20-25 سال کی جتنی اسٹریٹجی تھی اس کو اس نے سائڈ پہ رکھ کے ڈیسیجن لینے شروع کیے ہوئے ہیں. امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتی. ٹرمپس پالیسی آپ کو ویزیبل نظر آتی ہے اس وقت. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ پچھلے کئی سالوں سے بیسیکلی امریکن اکانومی جو ہے اٹ از گوئنگ ڈاؤن لائک اینی تھنگ. آپ کو پتہ ہے 1-2 دفعہ تو بالکل بینکرپٹ ہونے ہوتے. تو اب جب اس قسم کی کنڈیشن جو ہے اس کو ایک پریزیڈنٹ کو ملیں گی اور وہ ایک بزنس مین ہوگا, تو اس نے یہ سمجھا ہے کہ یار جتنے بھی چیلنجز ہمیں انٹرنیشنلی جہاں سے نظر آتے ہیں ان کو لیٹس نیوٹرلائز دیم, کیونکہ ان چیلنجز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دے ہیو ٹو پار ان لاٹ آف ڈالرز. لائک چیلنج ان کو نظر آتا ہے نمبر 1 رشیا سے, نمبر 2 چائنا سے. تو اس نے ان دونوں کو اکنامیکلی انگیج کرنا شروع کر دیا, اور وار جہاں پہ تھی اس نے ختم کرا کے اس کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی ہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ یار رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں جو یورپ کو, انڈیا کو اور اس طرح کے بہت سارے ملکوں کو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز جو دیتا ہوں وہ ڈالرز میں بچاؤں, تو رشیا کو کیا کرنا ہے, رشیا کے صرف نیگوسیشن ہی اسٹارٹ کرنی, کیونکہ رشیا کو دے تو وہ کچھ نہیں رہا. رشیا کو صرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یوکرین کو نہیں دوں گا. تو وہ تو اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں نا, لائک اے بزنس مین, لائک اے. لیکن بھارت کو لے کے تو وہ بہت مطلب نیکسٹ لیول پہ چلے گئے نا. اب انہوں نے کہا جی انڈین اکانومی ڈیڈ اکانومی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ ہم آئل ایکسپلوریشن کے اوپر کام کر رہیں گے, اور ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھارت کو پاکستان سے تیل خریدنا پڑے. یعنی وہ پنچ کر رہے ہیں, ٹانٹ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروبیبلی ہی از ایکچولی انوائڈ ود انڈیا, کیونکہ انڈیا نے ادھر سے برکس کا بھی کیا, آئل بھی بیچا, اور ایران کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات میرے خیال مناسب ہی رہے ہیں. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو امریکہ کو ادھر پیش ہوتے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ اتنا رسپونڈ امریکہ کو نہیں کر سکا, باوجود بہت کچھ انڈیا امریکہ سے لینے کے باوجود رسپونڈ نہیں کر سکا. تو اب اس وجہ سے انڈیا اس پوری کی پوری جو انٹرنیشنل گیم ہے اس میں ٹرمپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. پاکستان جو ہے, پاکستان کے ساتھ دیکھیں ابھی تک پاکستان کو اس نے دیا کچھ نہیں ہے. اٹ از جسٹ جو ریکیلیبریشن آف ریلیشنز ہے نا جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے, ٹریڈ ڈیل کر لی, 19% انہوں نے لگا دیا, ٹیرف لگا دیا. انڈیا کے ساتھ 25% لگا دیا بیکاز انڈیا نے لیا بہت کچھ ہے, اور انڈیا کے پاس پوٹینشیل بہت کچھ ہے واپس دینے کے لیے. انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا بہت سارا ادھار دینا اس نے سمجھ لیں. پاکستان نے کچھ نہیں دینا. پاکستان تو چل رہا ہے 1 to 1 کے ساتھ, اور پاکستان کی مین ڈپینڈنس اس وقت چائنا اور بہت سارے اور ریجنس کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے. تو امریکہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز امینڈ کر رہا ہے, اور انڈیا کے ساتھ بیسیکلی لاجیکل بنیادوں پہ ٹھیک کر رہا ہے. لیکن سر اس خطے میں بھارت کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ امریکہ کو پھر کوئی نہ کوئی تو چاہیے. آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اپروچ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ بس نہ اس نے اکنامکلی ہمیں فائدہ دیا, نہ اسٹریٹجکلی یہ ہمارے ساتھ کوئی اس طریقے سے کھڑا ہو سکا, وہ ثابت نہیں کر سکا اپنا آپ, اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر دوبارہ نظر تو پاکستان کی طرف ہوگی. یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے کہ بری خبر ہے کہ اب امریکہ پھر ہماری طرف دیکھ رہا ہے, کیونکہ امریکہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یدی دوستی بھی پیڑی تیری دشمنی بھی. دیکھیں جی, یہ جتنی بھی باتیں ہم کر لیں یا جتنی بھی انالیسس کر لیں, امریکہ از اسٹل دی سپر پاور آف دی ورلڈ. ایون کنٹریز لائک رشیا اینڈ چائنا کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو نیگیٹو ریلیشن شپ ود امریکہ. تو اگر امریکہ از لکنگ ٹوورڈز اس, دیٹس اے گڈ نیوز. بٹ ایسا بالکل ہونے نہیں جا رہا کہ امریکہ انڈیا کو چھوڑ رہا ہے. انڈیا کو وہ پریشرائز کر کے انڈیا کو اپنی اصل جگہ پہ لا کر دے ول لائک ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود انڈیا. انڈیا از اسٹل اے بگ مارکیٹ, انڈیا از اسٹل ون آف دی 4 or 5 اکانومیز آف دی ورلڈ. لیکن پاکستان کے ساتھ حالات تھوڑے سے نارمل بھی کر لے گا تو اس کا گزارا چل جائے گا, انڈیا کو اپنی جگہ پہ لے آئے گا, تو دیٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی ان فیکٹ. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ پوری دنیا کو اپنی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ چلا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ ٹیرف اوپر نیچے کر رہا ہے نا.
نہ کسی پر حملہ کر رہا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، نہ صرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میرے سے جو فائدہ زیادہ لے رہے ہیں نا اس کو کم کرو، مجھے فائدہ دو. دیٹس ویری گڈ. باقی وہ ساری گمکری ہے، اٹس اے میڈیا وارفیئر، اور ٹویٹ کے اوپر وہ اپنی فارن پالیسی چلا رہا ہے. تو اس میں ٹویٹر والے کے ساتھ تو معاملات اس نے خراب کر لیے ہیں، وہ بھی خراب کر لیے. اچھا سر، جاتے جاتے تھوڑا سا سی پیک کو ڈسکس کریں. اب تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں سی پیک کو شروع. ان 10 سالوں میں سی پیک کہاں پر کھڑا ہے، اس کو کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور آپ مستقبل قریب میں سی پیک کو لے کے اسپیسیفکلی کیا ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ کیونکہ ریسنٹلی جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو دورہ تھا چین کا، اس کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہاں پہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ڈسکشن ہوئی. دیکھیں جی، ایک تو سی پیک کو ہمیں ایز اے کانسیپٹ سمجھنا چاہیے، پاکستان میں لوگوں کو ضرور سمجھنا چاہیے. سی پیک جو ہے نا، یہ کسی ایک سڑک کا، کسی ایک روٹ کا نام نہیں ہے، بے شک وہ سی روٹ ہی کیوں نہ ہو. سی پیک از اے کانسیپٹ وچ ان فیکٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ دو سوسائٹیز، دو کلچرز، دو کنٹریز یا فیو گروپ آف کنٹریز، فیو کلچرز آپس میں مکس اپ کیسے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں، انٹر ڈپینڈنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں پھر پورے کے پورے ملک کے سارے سسٹمز آر سپوزڈلی ٹو بی الائنڈ ود دی ہول اسپیکٹرم آف سسٹم آف دی ادر کنٹری اور اے نمبر آف کنٹریز ٹوگیدر. تو یہ سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے، یہ پورے کا پورا کلچر ہے ایک جو ڈیولپ ہو رہا ہے. جیسے اگر پاکستان اور چائنا کے آپ درمیان میں دیکھیں تو ہونے کیا جا رہا ہے، یا کوشش کیا کی جا رہی ہے. ابھی تو ہم انیشیل فیز پہ ہیں سی پیک کی، انیشیل فیز میں، بالکل انیشیل فیز. الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ اگر چائنا میں کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے اور پاکستان میں کوئی بزنس کر رہا ہے، وہ آپس میں بزنس ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اتنے زیادہ الائنڈ ہوں، سسٹمز اتنے الائنڈ ہوں کہ جیسے ایک ہی ملک کے اندر آپ کر رہے ہیں، یا یعنی جو کمپلیکیشنز فیس کرنا پڑتی ہیں وہ نہ کرنا پڑے. اور ان ٹرمز آف پالیسیز، ان ٹرمز آف لیگیلٹیز، ان ٹرمز آف سوسائٹیز، ان ٹرمز آف بزنس سسٹمز، لیگل سسٹم، بینک، یہ سارے اس کا حصہ ہیں. تو اٹ ول ٹیک ٹائم کہ جہاں پر سی پیک اور پھر ایز پارٹ آف بی آر آئی پھر سامنے آنا شروع ہوگا. ابھی ہم سی پیک کی انیشیل سٹیج پہ ہیں، اور اس وقت ہم کس سٹیج پہ ہیں؟ اس وقت ہم انیشیل جو فیز ہے سی پیک کا، جس نے 2030 میں کمپلیٹ ہونا تھا، جس کے کچھ ارلی آبجیکٹیوز تھے جو 2020 میں ہونے تھے، پھر کچھ 2025 تک ہونے تھے، اور پھر 2030 تک ہونے تھے. واٹ ہیپنڈ از دیٹ کہ ہم تھوڑا سا اس میں لیگ بیہائنڈ کر گئے 2 سے 2.5 سال، جو تھوڑا سا یہاں پہ کنٹروورسیز ہو گئیں کہ پتہ نہیں ایسے ہوگا، کچھ امریکن انٹرفیئرنس کی باتیں ہو گئیں. تو لیکن اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوا، اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن پالیسیز ہماری جو ہیں، کیونکہ چائنا کی جو فریم ورک ہے چائنا کا لیگل اور پالیسی فریم ورک، وہ ڈفرینٹ ہے، پاکستان کا ڈفرینٹ ہے. اس کو الائن کرنے میں، آپس میں الائن کرنے میں، سپورٹیو بنانے میں ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا ہمیں. تو 2 سے 2.5 سال ہم شاید اس میں لیگ بیہائنڈ کر گئے. وہ بھی جو آبجیکٹیوز ہم نے 2025 تک اچیو کرنے تھے. ابھی اس کی ریکوری از ویری فاسٹ، اسپیڈ جو ہے یعنی اسپیڈیلی اس کو ریکور کیا جا رہا ہے. تو 2030 از دی فرسٹ جو ہے نا سمجھ لیں مائل سٹون جو پاکستان اور چائنا نے اچیو کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ 2030 کو ہم جو آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے وہ 2030 تک ہم کر لیں گے. تو سی پیک کا 2030 تک جو ویژن ہے نا، وہ 2030 تک میرا خیال یہ پورا ہو جائے گا. اس میں جو 1-2 سال کا لیگ بیہائنڈ ہوا ہے، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بہت جلدی آپ کو اس کے ریزلٹس بھی نظر آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سی پیک ایک اپرچونٹی ہے بنیادی طور پر پاکستان کے لیے، اور یہ ہر پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر پاکستانی کو، کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ہماری اکانومی کی بہتری کے لیے، پھر دونوں ممالک کے اچھے تعلقات، اور صرف 2 ممالک نہیں. سی پیک آگے جو اس کی کنٹینیوشن ہے بی آر آئی، اس میں جب یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی تو اور بڑے ممالک ہیں جن کے دروازے پاکستان کے لیے کھلیں گے، اور یہ پاکستانی معیشت کے لیے بھی بہت بہتر چیز ہے. جہاں تک بات ہے جنگ کی، پاکستان آج بھی اس خطے میں امن کا خواہش مند ہے، لیکن اگر بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کرارا جواب پاکستان نے پہلے دیا، جیسے سرپرائزز اس جنگ کے اندر پاکستان نے بھارت کو دکھائے، مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ شرارت کی تو اس سے بھیانک انداز میں بھارت کو شکست دی جائے گی، اور اس سے بڑے سرپرائزز بھارت کو دیے جائیں گے. لیکن پھر کہوں گا کہ جنگ ہونی نہیں چاہیے. اگر مسلط کی گئی تو بھارت میں بہت تباہی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.